In our last lecture, we discussed three things. First of all, we were discussing some additional business strategies, and then we progressed our discussion to understanding the marketing process. And after discussing the marketing process, we were just in the middle of discussing that on what basis one can select the mix of promotion or the selection of promotion mix. تو یہ تین چیزیں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے اپنی ڈسکشن کا آغاز کیا تھا ایڈیشنل بزنس اسٹریٹجیز سے. ان بزنس اسٹریٹجیز میں ہم نے ڈسکس کی تھیں پورٹر جینرک اسٹریٹجیز، جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ڈفرینسیشن اسٹریٹجی کی، لو کاسٹ اسٹریٹجی کی، اور اس کے علاوہ ہم نے نیش مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان میں سیلز فورس کا رول کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ان کیس آف لو کاسٹ اسٹریٹجی، سیلز فورس بیسیکلی پرائس کی بیس پر سیل کرتی ہے، اور ڈفرینسیشن اسٹریٹجی میں نان پرائس بینیفٹس کے اوپر سیل کرتی ہے، اور نیش مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں سیلز فورس اسپیشلائز کرتی ہے ایک چھوٹی سی مارکیٹ سیگمنٹ پہ اور اس کی نیڈس کو بہت بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. یعنی یہاں پر جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے اس کی نیڈس کو ہمیں بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کی تھی پورٹر کی اسٹریٹجیز. اس کے بعد ہم نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا تھا مائلز اینڈ سنوز بزنس اسٹریٹجی کے اوپر. ان مائلز اینڈ سنوز بزنس اسٹریٹجی میں ہم نے تین طرح کی کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. یا کمپنیز پراسپیکٹرز ہوتی ہیں، یا ڈیفینڈرز ہوتی ہیں، یا اینالائزرز ہوتی ہیں. ان تینوں اسٹریٹجیز میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیلز فورس کا ڈفرینٹ رول ہوتا ہے. پراسپیکٹنگ آرگنائزیشنز وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ نئی مارکیٹس اور نئی پروڈکٹس میں انوویٹ کرتی ہیں اور اگریسو مارکیٹرز ہوتی ہیں. یہاں پر سیلز فورس کا رول بھی اسی طرح سے اگریسو ہوتا ہے. سیلز فورس زیادہ ڈسٹریبیوشن کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پینیٹریشن زیادہ کرتی ہے، اور بڑی ایکسپرٹ آپ کو سیلز فورس چاہیے ہوتی ہے. جو آپ کے ڈیفینڈرز ہوتے ہیں، ڈیفینڈرز بیسیکلی تھوڑی سی کنزرویٹو کمپنیز ہوتی ہیں. یہ کمپنیز میچور مارکیٹس کو ٹارگٹ کرتی ہیں، میچور پروڈکٹس میں ڈیل کرتی ہیں اور اپنے مارکیٹ شیئر کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. تو اکارڈنگلی سیلز فورس کا رول بھی مارکیٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں ہوتا ہے، اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو بہتر سروس پرووائڈ کرنے میں ہوتا ہے. نئے کسٹمرز بھی ایڈ کرتے ہیں، لیکن ان نئے کسٹمرز کو سلیکٹیولی ایڈ کیا جاتا ہے. اور تھرڈ لیول کے اوپر ہم نے بات کی تھی اینالائزرز کی. اینالائزرز وہ فرمز ہوتی ہیں جو بڑا سلیکٹیولی نئی مارکیٹس کو بھی اور نئی پروڈکٹس کو بھی ٹیپ کرتی ہیں، لیکن اپنی ایگزسٹنگ پوزیشن کا اسٹرانگ ہولڈ کرتی ہیں اپنی میچور مارکیٹس میں. اور اکارڈنگلی یہاں پر سیلز فورس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے. سیلز فورس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ کن پروڈکٹس میں انہیں اپنی ڈسٹریبیوشن کو ایکسپینشن کرنی ہے، نئے ڈسٹریبیوٹرز بنانے ہیں، پینیٹریشن کرنی ہے، اور کن پروڈکٹس میں انہوں نے اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ان کی نیڈس کو بہتر طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے. تو یہ ہم نے مائلز اینڈ سنوز اسٹریٹجیز کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے گروتھ اسٹریٹجیز کی بات کی تھی. بنیادی طور پہ چار ہوتی ہیں: مارکیٹ پینیٹریشن، مارکیٹ ڈیولپمنٹ، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور ڈائیورسفیکیشن. اور ان چاروں اسٹریٹجیز میں بھی سیلز فورس کا رول ڈفرینٹ ہوتا ہے. کس طریقے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ مارکیٹ پینیٹریشن آبویسلی سیلز فورس کو نئے کسٹمرز فائنڈ کرنے ہیں ایگزسٹنگ مارکیٹ میں، اور یہاں پر ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہماری جو سیلنگ ہے دیٹ ول بی نون ایز اکاؤنٹ مینجمنٹ. اس کے بعد ہم لوگ جب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ایگزسٹنگ مارکیٹس میں نئی پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہماری سیلز فورس کا رول اکارڈنگلی چینج ہو جاتا ہے. آلرائٹ، سو کائنڈلی ریفر ٹو یور لاسٹ لیکچر ٹو ریویو دیٹ واٹ ڈفرنٹ رول آف سیلز فورس از associated with each type of growth strategies. ان گروتھ اسٹریٹجیز کو ہم نے جب کور کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ کے اوپر، جو کہ ہمارے سیلز مینجمنٹ پروسیس کا جو فرسٹ فیز ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ جو پہلا پارٹ ہے دیٹ از کنسرنڈ اباؤٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ، اور جو دوسرا پارٹ ہے اٹ از اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ. تو ہم نے مشنز،
اور گولز اور اسٹریٹجیز کو کور کر لیا, اور اس کے بعد ہم نے اپنی ڈسکشن کا آغاز کیا اس چیز کو سمجھنے میں کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ پلاننگ یا اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ کیا. یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے سچویشن انالیسس کیا جاتا ہے. سچویشن انالیسس کرنے کے بعد سیگمنٹیشن اور ٹارگیٹنگ کی جاتی ہے, اور اس کے بعد ہم اپنی پروڈکٹ کے لیے مارکیٹنگ مکس پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ پروڈکٹ کو پوزیشن کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جب ہم لوگوں نے کر لیں, سمجھ لیں, تو ہم نے اپنی اٹینشن کو سب سے پہلے سٹیپ کے اوپر فوکس کیا, اور یہاں پر ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں سچویشن انالیسس کرنا ہے. اس سچویشن انالیسس کو کرنے کے لیے لاسٹ کلاس میں یا لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے. اس مارکیٹنگ پروسیس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک میکرو انوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک مائکرو انوائرمنٹ ہوتی ہے. میکرو انوائرمنٹ میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس پولیٹیکل لیگل فیکٹرز آ جاتے ہیں, کلچرل سوشل فیکٹرز آ جاتے ہیں, نیچرل اور انفراسٹرکچرل فیکٹرز آ جاتے ہیں, ٹیکنالوجیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی ڈیموگرافک اور اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ہماری میکرو انوائرمنٹ. اس کے بعد ہماری مائکرو انوائرمنٹ ہوتی ہے. اس مائکرو انوائرمنٹ میں بھی 4 فیکٹرز ہوتے ہیں, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن کے ساتھ ہمارے پاس سپلائرز ہیں, انٹرمیڈیریز ہیں, اور پبلکس ہیں. تو یہ 4 فیکٹرز ہوتے ہیں. جب ہم سچویشن انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو سچویشن انالیسس 2 لیولز پر ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو انوائرمنٹ کا انالیسس جس میں یہ مائکرو اور میکرو انوائرمنٹ آ جاتی ہے, اور دوسرا لیول ہوتا ہے کمپنی کا اپنا انالیسس. جو کمپنی کا انالیسس ہوتا ہے اس کو ہم اسٹرینتھس اور ویکنیسز انالیسس کہتے ہیں, اور جو انوائرمنٹ کا انالیسس ہوتا ہے اس کو ہم اپارچونیٹیز اور تھریٹ انالیسس کہتے ہیں. تو ہم یہ SWOT انالیسس پرفارم کرتے ہیں. ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اس انالیسس کے بعد ہم فوکس کرتے ہیں اپنی اٹینشن کسٹمر پہ, کہ ہمارا ٹارگٹ کسٹمر کون ہے, اور اس ٹارگٹ کسٹمر کو اپروچ کرنے کے لیے ہم پھر اپنا مارکیٹنگ مکس پروگرام بناتے ہیں. اس مارکیٹنگ مکس پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ 4 ایلیمنٹس پریڈومیننٹ ہوتے ہیں: پروڈکٹ, پرائس, پلیسمنٹ اینڈ پروموشن, اور 3 ایڈیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے پہلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کیا تھا. یہ فیکٹرز جو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پیپل, پروسیس اینڈ فزیکل ایویڈنس. تو ان 7 فیکٹرز کی جو مکس ہے اس کو چینج کرنے سے ہم لوگ اپنے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کو اچیو کر پاتے ہیں. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو یہ مارکیٹنگ مکس پروگرام ہے اس میں سیلز مینجمنٹ کہاں پر آتی ہے, اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سیلز مینجمنٹ بیسیکلی پروموشن میں آتی ہے, اور پروموشن مکس کے اوپر ہم اپنی ڈسکشن کو اینڈ کر رہے تھے. اس پروموشن مکس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایڈورٹائزنگ ہے, سیلز پروموشن ہے, پرسنل سیلنگ ہے, پبلک ریلیشنز ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پروموشن مکس میں آتی ہے. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہمارا جو یہ پروموشن مکس ہے, ایڈورٹائزنگ, پروموشن, پرسنل سیلنگ, پبلک ریلیشنز, یہ کس بیسس پہ ہم ڈٹرمن کریں گے کہ کس کو کتنا ہونا چاہیے. ایڈورٹائزنگ زیادہ ہونی چاہیے یا پرسنل سیلنگ زیادہ ہونی چاہیے, سیلز پروموشن زیادہ ہونی چاہیے, کتنا ان کو لیول ہم نے کہاں پر فکس کرنا ہے. تو 3 چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں. سب سے پہلے پروڈکٹ ٹائپ, اس کے بعد پروڈکٹ لائف سائیکل, اور اس کے بعد بائرز ریڈینس سٹیج. تو یہاں سے ہم اپنی ڈسکشن کو آج کنٹینیو کریں گے اور زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ فیکٹرز کیسے ہماری سلیکشن آف پروموشن مکس کو ڈٹرمن کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سیکنڈ پورشن کے اوپر فوکس کریں گے وچ واز مارکیٹ سیگمنٹیشن اینڈ ٹارگیٹنگ. اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. سو لیٹس پک اپ فرسٹ آف آل دی پروڈکٹ ٹائپ. 2 طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, کنزیومر پروڈکٹس ہوتی ہیں اور بزنس پروڈکٹس ہوتی ہیں یا انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتی ہیں. کنزیومر پروڈکٹس میں بنیادی طور پر 2 طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, ایک فاسٹ موونگ کنزیومر پروڈکٹس اور دوسری کنزیومر ڈیوریبل پروڈکٹس. یہاں پر جب ہم پروموشن مکس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر جو پروموشن کے میئر زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں, ایک پرسنل سیلنگ, ایک ایڈورٹائزنگ, اور تیسری سیلز پروموشن. پروڈکٹ ٹائپ اگر کنزیومر ڈیوریبل ہو تو وہاں پر
زیادہ امپورٹنٹ رول پرسنل سیلنگ کا ہو جاتا ہے. 1-to-1 کسٹمر کو آپ نے پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہے, پروڈکٹ کو آپ نے کسٹمر کو بیچنے کے لیے کسٹمر کو کنونس کرنا ہوتا ہے. تو پرسنل سیلنگ کا رول, 1-to-1 سیلنگ, 1-to-1 انٹریکشن ود کسٹمر, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر کنزیومر پروڈکٹس فاسٹ موونگ ہو, جن کو ہم FMCGs بھی کہتے ہیں, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس, تو وہاں پر زیادہ رول ایڈورٹائزنگ کا اور سیلز پروموشن کا آ جاتا ہے, کیونکہ یہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس زیادہ تر بڑے ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورک کے تھرو سیل کی جاتی ہیں, اور ان کی سیلنگ میں صرف اویلیبلٹی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. کسٹمر پل کریٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کا سہارا لیا جاتا ہے. ٹیلی ویژن پہ, میس میڈیا پہ بہت زیادہ ہیوی ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے, بار بار ریپیٹڈ ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے. اور کیونکہ اس پروڈکٹ کو سیل ریٹیلر نے کرنا ہوتا ہے زیادہ تر, تو ریٹیلر کو پھر ٹریڈ آفرز یا سیلز پروموشن کی مختلف اسکیمز پرووائڈ کی جاتی ہیں, ڈسکاؤنٹس, تاکہ جو ریٹیلر ہے وہ کمپنی کی پروڈکٹس کو پش کر رہا ہو. تو پل ہم جنریٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ سے, اور پش ہم جنریٹ کرتے ہیں ریٹیلر سے یا انٹرمیڈیریز سے. تو اویلیبلٹی جو ہے وہ مین فنکشن ہوتا ہے جو ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورک کے تھرو کیا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بزنس پروڈکٹس کی. 3 طرح کی بزنس پروڈکٹس ہوتی ہیں. ایک بزنس پروڈکٹس وہ ہوتی ہیں جو روٹین کی پرچیزز ہوتی ہیں, سپلائز ہوتی ہیں. یہ جو روٹین کی پرچیزز اور سپلائز ہوتی ہیں, یہ لو پرائسڈ آئٹمز ہوتی ہیں, ڈیلی بیس کی آئٹمز ہوتی ہیں, یہ روزانہ پرچیز ہونی ہوتی ہیں. دوسری طرح کی آئٹمز ہوتی ہیں جنہیں کہ اکوپمنٹ یا مشینری کی کیٹیگری میں پلیس کیا جا سکتا ہے. یہ جو آئٹمز ہوتی ہیں یہ کیپٹل ان نیچر ہوتی ہیں, موسٹ آف دا ٹائم مہنگی ہوتی ہیں, ایکسپینسو ہوتی ہیں, اور یہ ہیلپ کرتی ہیں مینوفیکچرنگ پروسیس میں یا آفس پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ کیٹیگری کی پروڈکٹ ہوتی ہے بزنس یا انڈسٹریل پروڈکٹس میں, کمپوننٹس ہوتے ہیں. وہ کمپوننٹس ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری فائنل پروڈکٹ کا پارٹ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایئر کنڈیشنرز مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے تو اس سے بہت سارے کمپوننٹس کی ضرورت ہے. اس کو کنڈینسرز چاہیے ہیں, اس کو الیکٹریکل سوئچز چاہیے ہیں, اس کو باڈی پارٹس چاہیے ہیں. تو یہ سارے کمپوننٹس ہیں, یہ بھی انہیں کہیں سے پرچیز کرنے پڑتے ہیں, کہیں سے بنوانے پڑتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آٹو موبائل مینوفیکچرر ہے تو اس کو بھی آٹو موبائل کے کم و بیش 10,000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ کمپوننٹس ایکوائر کرنے پڑتے ہیں ڈفرینٹ سپلائرز سے. تو یہ ساری جو پروڈکٹس کہلاتی ہیں یہ بزنس یا انڈسٹریل پروڈکٹس کہلاتی ہیں. تو ان پروڈکٹس کی پرچیزنگ میں یا ان کو سیل کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کی نسبت زیادہ پرسنل سیلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, اور سیلز پروموشن بھی اس میں کم ہوتی ہے. سیلز پروموشن کا بھی کی امپورٹنس زیادہ نہیں ہوتی. تو 2 فیکٹرز ہم نے ڈسکس کر لیے. 2 طرح کی پروڈکٹس ہیں, ایک کنزیومر پروڈکٹس اور ایک بزنس پروڈکٹس, اور ان کے اندر پھر ڈفرینٹ ٹائپس آف پروڈکٹس ہیں, اور ان کو سیل کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے پروموشن مکس اپنا سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کتنی سیلز پروموشن اور کتنی ایڈورٹائزنگ ہونی چاہیے, وہ پروڈکٹ لائف سائیکل. پروڈکٹ لائف سائیکل کو ہم بعد میں زیادہ ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے, لیکن پروڈکٹ لائف سائیکل کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں, جس میں انٹروڈکشن سٹیج ہوتی ہے, جس میں گروتھ سٹیج ہوتی ہے, اس کے بعد میچیورٹی سٹیج ہوتی ہے, اور ڈکلائن سٹیج ہوتی ہے. یعنی ایک طرف ٹائم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم پروڈکٹ کی سیلز اور پروفٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو شروع میں انٹروڈکشن, پھر گروتھ, پھر میچیورٹی, اور پھر ڈکلائن. ان 4 سٹیجز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ اور سیلز پروموشن کا رول انٹروڈکشن میں زیادہ ہو جاتا ہے, اور پرسنل سیلنگ کا جو رول ہے وہ میچیورٹی میں جا کے زیادہ ہو جاتا ہے, یا لیٹر پارٹ آف دا گروتھ سٹیج میں جا کے پرسنل سیلنگ کا رول زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ پروڈکٹ کے اندر فیچرز ہوتے ہیں, کمپٹیٹرز کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کمپیٹیٹرز کسٹمرز کو, تو کسٹمرز کے پاس چوائسیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو صرف ایڈورٹائزنگ اکیلی آپ کو زیادہ سکسیس نہیں دے سکتی, تو پرسنل سیلنگ کا رول وہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, آپ کو بڑی سیلز فورسز کی ضرورت پڑتی ہے.
اس کے بعد تیسرا فیکٹر جس کا ہم نے صرف ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، وہ ہے بائرز ریڈینس اسٹیج. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپچل ایریا ہے کہ ایک بائر، ایک کسٹمر ڈفرینٹ اسٹیجز سے پاس کرتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ایکچولی پروڈکٹ کو پرچیز کرے، اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. سب سے پہلے کسٹمر ان اویئر ہے، پھر وہ اویئر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا، اس کے فیچرز کیا ہیں، پھر وہ کنونس ہوتا ہے کہ ہاں یہ پروڈکٹ واقعی میری نیڈز کو سیٹسفائی کر سکتی ہے، مجھے ضرورت ہے اس پروڈکٹ کی. کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ فری نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو اسپینڈنگ کرنی پڑتی ہے، تو اس اسپینڈنگ کرنے کی کوئی بڑی سالڈ ریزن ہونی چاہیے. سو یو دین گیٹ کنوینسڈ کہ مجھے یہ پروڈکٹ سیل کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ایکچوئل پرچیز ہوتی ہے اور آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں کسی بھی فرم کے ساتھ، اور اس کے بعد ریپیٹ پرچیز یا ری آرڈرنگ یا ری پرچیز کی اسٹیج آ جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ کیا اسٹیجز بنی؟ اویئرنیس، کمپریہنشن، کنوکشن، اور اس کے بعد ایکچوئل پرچیز اینڈ دین ری پرچیز. بیسیکلی 5 اسٹیجز. ان 5 اسٹیجز میں پرسنل سیلنگ کا، ایڈورٹائزنگ کا اور سیلز پروموشن کا رول ڈفرینٹ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اویئرنیس کی جو اسٹیج ہوتی ہے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کاسٹ افیکٹو میتھڈ ایڈورٹائزنگ ہے. اس کے بعد جو دوسری اسٹیج ہے جو کہ کمپریہنشن کی ہے، یہاں پر بھی زیادہ امپورٹنٹ رول ایڈورٹائزنگ کا ہی ہے. تھرو ایڈورٹائزمنٹ ہم پروڈکٹ کے فیچرز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور جو تھرڈ اسٹیج ہے جو کنوکشن کی ہے، جہاں پر ایکچولی کسٹمر کمٹ کرتا ہے کہ وہ بائی کرے گا، تو یہ جو اسٹیج ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کنوکشن کی اسٹیج. اور یہاں پر سب سے زیادہ کاسٹ افیکٹو میتھڈ جو ہے وہ پرسنل سیلنگ کا ہے. اور فائنلی جو ری آرڈرنگ کی یا آرڈرنگ کی اسٹیج ہے، اس آرڈرنگ کی اسٹیج میں پرسنل سیلنگ امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ سیلز پروموشن امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسٹمر کو ایکسٹرا ویلیو دیں، کوئی ڈسکاؤنٹس دیں تو آپ آرڈر جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ری آرڈرنگ میں اگین پرسنل سیلنگ اور سیلز پروموشن امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، کاسٹ افیکٹو، زیادہ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو سلیکشن آف پروموشن مکس ہے وہ 3 فیکٹرز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے: پروڈکٹ ٹائپ، اس کے بعد پروڈکٹ لائف سائیکل، اور تھرڈ بائرز ریڈینس اسٹیج. اب ہم اپنی اٹینشن سوئچ کریں گے ٹورڈز ہاؤ ٹو سیگمنٹ دا مارکیٹ، یا ہم یہ زیادہ ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے. جو مارکیٹ سیگمنٹیشن ہوتی ہے، یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن بنیادی طور پر دونوں طرح کی پروڈکٹس کے لیے یا مارکیٹس کے لیے کی جاتی ہے. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ مارکیٹس 2 طرح کی ہوتی ہیں، کنزیومر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کنزیومر جس کو ہم اینڈ کسٹمر کہتے ہیں، ان کسٹمرز کی کلیکشن کو ہم کہتے ہیں کنزیومر مارکیٹ. یعنی میں اور آپ، ہم بیسیکلی اینڈ کسٹمرز ہیں. ہم پروڈکٹس کو پرچیز کرتے ہیں اپنے پرسنل یوز کے لیے یا اپنے فیملی یوز کے لیے یا گروپس کے یوز کے لیے. تو جب بھی انڈیویجولز یا گروپس بائنگ یا پرچیزنگ کر رہے ہوں اپنے پرسنل یوزیج کے لیے یا اپنے فیملی یوزیج کے لیے یا اپنے فرینڈس کے کسی یوزیج کے لیے، اگر آپ پروڈکٹس کو بائی کر رہے ہوں گروپس کے لیے، تو وہ اینڈ کسٹمرز کہلاتے ہیں یا کنزیومرز کہلاتے ہیں، اور ان مارکیٹس کو کولیکٹیولی ہم کنزیومر مارکیٹس کہتے ہیں. اور جو دوسری مارکیٹس ہیں، ان مارکیٹس کو ہم کہتے ہیں بزنس مارکیٹس. جب بھی کوئی آرگنائزیشن، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا کوئی کارپوریٹ، کوئی کمپنی بھی پروڈکٹس کو پرچیز کرتی ہے اپنے پروسیسز میں اپنی کمپنی کے لیے، تو وہ بزنس مارکیٹ کہلائے گی، بزنس یوزر کہلائے گا، اور یہ سب یوزرز کولیکٹیولی بزنس مارکیٹ کو کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے. تو ہمیں سیگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے کنزیومر مارکیٹس کی بھی اور بزنس مارکیٹس کی بھی، تاکہ ہم اپنی پروڈکٹس کو زیادہ افیکٹو طریقے سے سیل کر سکیں، زیادہ بہتر طریقے سے کسٹمرز کو ہم سمجھ سکیں. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ شروع میں بزنسز جو تھے وہ میس مارکیٹ کیا کرتے تھے. میس مارکیٹ سے مراد یہ ہے
کہ میسز کو سیل کیا کرتے تھے. ایک ہی پروڈکٹ ہوتی تھی اور وہ پروڈکٹ سب کنزیومرز کے لیے سیل کی جاتی تھی, اس میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہوتے تھے. یہ تب ہوا جب انڈسٹریل ریولوشن آیا, انڈسٹریز لگیں اور پروڈکشن کو لارج اسکیل پر کرنے کی کیپیبلٹی پیدا ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں میس مارکیٹنگ کا وجود ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی, آرگنائزیشنز میں یہ کیپیبلٹی آئی کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا سکیں, ڈفرینٹ کوالٹی کی پروڈکٹس بنا سکیں, ڈفرینٹ فیچرز کی پروڈکٹس بنا سکیں, ڈفرینٹ پرائس لیولز کی پروڈکٹس بنا سکیں. تو یہ کیپیبلٹی نے ہمیں ایک نئی اپارچونٹی دی, اور وہ اپارچونٹی یہ تھی کہ کنزیومرز کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کیا جائے, ان کی اسپیشلائزڈ نیڈس کی بیسس پہ, ان کی کامن نیڈس کی بیسس پہ چھوٹی مارکیٹس کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے لیے پروڈکٹس کو بنا کے سیل کیا جائے. تو یہ کانسیپٹ جہاں پر ہم ایک بڑی مارکیٹ کو, ایک ٹوٹل مارکیٹ کو چھوٹی مارکیٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں آن دی بیسس آف سم کامن نیڈ, دس پروسیس از نون ایز مارکیٹ سیگمنٹیشن. اب یاد رہے کہ صرف مارکیٹ سیگمنٹیشن سے ہمارا پرپز حل نہیں ہوتا, ہمیں مارکیٹس کو سیگمنٹ کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ بیسز پہ آف کورس. اس کے بعد ہمیں ٹارگیٹ مارکیٹ کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس ٹارگیٹ مارکیٹ کی سلیکشن کے بعد اسے اپروچ کرنے کے لیے ہمیں اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کرنا ہوتا ہے کسٹمر مائنڈ میں. تو تین چیزیں ہیں, مارکیٹ سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ. اور یہ تین جو اسٹیپس ہیں یہ سب ڈیوائڈیڈ ہیں انٹو 6 اسٹیپس. پہلا اسٹیپ مارکیٹ سیگمنٹیشن کا, اس میں اسٹیپ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ ہم سیگمنٹیشن بیسز کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس بیسز پہ ہم مارکیٹ کو سیگمنٹ کریں گے, کس بیسز پہ ہم مارکیٹ کو ڈیوائڈ کریں گے. ڈفرینٹ بیسز ہیں, ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم ان بیسز کے اوپر سیگمنٹس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہماری سیگمنٹس کون کون سی ہوں گی, تو اس کے بعد ہم ان کی پروفائلنگ کرتے ہیں, سیگمنٹس کی پروفائلنگ کرتے ہیں. یہ جو سیگمنٹس کی پروفائلنگ ہوتی ہے, اس پروفائلنگ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سیگمنٹ کا سائز کتنا ہے. اس کے بعد ہم سیگمنٹ کی اٹریکٹیونیس کو ڈٹرمن کرتے ہیں, کہ ہم اس کی سیگمنٹ سائز کو ڈٹرمن کرتے ہیں, اس کی اٹریکٹیونیس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ کتنی اٹریکٹیو ہے. اور پھر ہم سیگمنٹ کو جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو سیگمنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے, اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی سیگمنٹ کو سلیکٹ کریں, ہم 2-3 سیگمنٹس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ سیگمنٹس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, وہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد تھرڈ فیز میں ہمیں اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کرنا ہے, اور اس پوزیشننگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں چند پوزیشننگ کانسیپٹس ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. یہ پوزیشننگ کانسیپٹس کیا ہیں, ان کو بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے, لیکن اس سٹیج پہ میں صرف آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک پروڈکٹ کو مختلف بنیادوں پر پوزیشن کیا جا سکتا ہے. وہ ڈفرینٹ کانسیپٹس پوزیشننگ کے ڈیولپ کرنے کے بعد پھر فائنلی ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ کس کانسیپٹ کو ہم نے فائنلی سلیکٹ کر کے یا چوز کر کے پوزیشن کرنا ہے, اور پھر ہم اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اس پوزیشننگ کانسیپٹ کو ٹارگیٹ مارکیٹ کے مائنڈ میں کس طرح سے پلیس کیا جائے ود دی ہیلپ آف آر کمیونیکیشن اسٹریٹجی. اور وہ جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہوگی وہ ہماری ایڈورٹائزنگ کو بھی ڈٹرمن کرے گی, وہ ہماری سیلس پروموشن کو بھی ڈٹرمن کرے گی, اور وہ ہماری پرسنل سیلنگ ایفرٹس کو بھی ڈٹرمن کرے گی. تو یہ 3 چیزیں, مارکیٹ سیگمنٹیشن, مارکیٹ ٹارگیٹنگ اور مارکیٹ پوزیشننگ, کو ہم 6 اسٹیپس میں کرتے ہیں. میں ان کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم سیگمنٹیشن بیسس کی سلیکشن کرتے ہیں کہ کس بیسس پہ ہم مارکیٹ کو ڈیوائڈ کریں گے. اس کے بعد ہم مارکیٹ سیگمنٹس کے پروفائلز ڈیولپ کرتے ہیں. یہ پروفائلز کیا ہوتے ہیں یہ بھی آگے چل کے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد تھرڈ
لیول کے اوپر ہم اس سلیکٹڈ اور یا ان سیگمنٹس کو جن کو ہم نے بنایا ہے ان کی اٹریکٹیونیس کو میئر کرتے ہیں کہ ہاؤ اٹریکٹیو دیز سیگمنٹس آر, یا ان میں سے سب سے زیادہ اٹریکٹیو سیگمنٹ کون سی ہے, نمبر 2 اٹریکٹیو سیگمنٹ کون سی ہے, نمبر 3 اٹریکٹیو سیگمنٹ کون سی ہے. اور اس کے بعد نمبر 4 ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کون سی سیگمنٹ کو سلیکٹ کیا جائے یا کون سی سیگمنٹس کو سلیکٹ کیا جائے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک سیگمنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, 2 کو, 3 کو, یا ساری کی ساری سیگمنٹس کو. اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم 5th اسٹیپ کے اوپر پوزیشننگ کانسیپٹس ڈیولپ کرتے ہیں. ان پوزیشننگ کانسیپٹس میں سے پھر ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ فزیبل پوزیشننگ کانسیپٹ کون سا ہے, سب سے زیادہ افیکٹو پوزیشننگ کانسیپٹ کون سا ہے, اور فائنلی پھر اس پوزیشننگ کانسیپٹ کو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے پروموشن مکس کے تھرو. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پروموشن مکس کے تھرو جب ہم پوزیشن کرتے ہیں تو ہماری وہ جو اسٹریٹجی پوزیشننگ کا کانسیپٹ ہے وہی ڈٹرمن کرے گا کہ ہماری ایڈورٹائزنگ میں ہم کیا بات کریں گے, پرسنل سیلنگ میں ہم کیا بات کریں گے, اور سیلز پروموشن میں ہمارا میسج کیا ہوگا.